خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں محمود احمد شاہ صاحب، ڈائریکٹر ہینڈلومز، ہینڈی کرافٹس اینڈ کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ۔ ناظرین، اگر آپ محمود صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں وتھ ریگارڈ ٹو ہینڈلومز ہینڈی کرافٹس تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ سر، خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ شکریہ۔ میں صاحب یہ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ یو آر ڈائریکٹر آف ہینڈی کرافٹس، یو آر ڈائریکٹر آف ہینڈلومز، اس کے ایڈیشنل میں آپ کو کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ بھی ہے۔ واٹ از ڈفرنس بٹوین ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلومز؟ ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم میں یہ ڈفرینس ہے کہ جب کوئی پروڈکٹ بنتا ہے ہاتھ سے جو بنتا ہے، جیسے اگر شال کی بات کریں یا کانی شال کی بات کریں، جب یہ لوم میں ہاتھ سے بنتا ہے تو اس کو ہینڈلوم کہتے ہیں، جو لوم پہ بنتا ہے، جو لوم پہ بنتا ہے۔ تو اس کے بعد اس شال پہ جب ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے، کڑھائی ہوتی ہے، سوزی کا کام ہوتا ہے، تو یہ ہینڈی کرافٹ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم کا چولی دامن کا آپس میں ساتھ ہے، اور اس کو نیکسٹ لیول پہ لینا جب اس پہ اور زیادہ کام ہوتا ہے تو یہ ہینڈی کرافٹ بنتا ہے۔ یوزولی تو ہمارے سارے جو ہمارا باسکٹ ہے ان کو ہینڈی کرافٹس کہتے ہیں، لیکن صرف 1-2 چیزیں ایسی ہیں جیسے شال ہے یا کانی کا شال ہے، پلین شال ہے، یا چادریں بنتی ہیں، تو یا پہلے جو ہے پٹو بھی بنتا تھا، تو ان سب چیزوں کو ہینڈلوم جو لوم پہ بنتے ہیں تو ہینڈلوم کہتے ہیں۔ پھر جب اس پہ پہلے شاید الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے، یہ 2021 تک الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھے۔ ڈائریکٹریٹ آف ہینڈی کرافٹ الگ ڈپارٹمنٹ تھا اور ڈائریکٹریٹ آف ہینڈلوم الگ ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو 2020 میں ہماری ایک پالیسی آئی جس کا نام ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پالیسی نام دیا گیا۔ تو اس پالیسی نے ایک روڈ میپ دیا کہ کیسے ہم کو ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم پہ کام کرنا ہے، کیسے آرٹیزن امپاورمنٹ کرنی ہے، کیسے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، کیسے اپنے پروڈکٹس کی کوالٹی کا ایشورنس کسٹمر کو دینا ہے۔ تو ان چیزوں کے بعد جو پہلا کام یہ ہوا کہ ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم کو مدغم کیا گیا۔ پھر 2 ڈائریکٹریٹس بنے، ایک تو ڈائریکٹریٹ آف ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم کشمیر اور ڈائریکٹریٹ آف ہینڈی کرافٹ ہینڈلوم جموں۔ تو یہ دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہے اپنی اپنی ریسپیکٹو جورسڈکشنز میں اس جو ہے ہماری صنعت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، ہینڈی کرافٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از اے پروسیس آف ویونگ ڈریمز بائی دیز آرٹیزنز۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ ہیز بین دا بیک بون آف آور اکنامی فار آل دیز ایئرس، فار ڈیکیڈز ٹوگیدر۔ سر، اتنا سارا اس کے بارے میں جب ہے تو ہمارا جو یہ آرٹیزن ہے، جو یہ کامگار ہے، یہ آج بھی غریب کیوں ہے؟ جی دیکھیے، آپ کو یہ جو ہے اس صنعت کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑے گا۔ جو ہمارے کاریگر ہے، جو ایکچول جو کام کرتے ہیں، جو ہینڈی کرافٹس بناتے ہیں، ٹریڈیشنلی یہ پچھلے کئی 100 سالوں سے اس صنعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس صنعت کو انہوں نے ہی چلایا ہے۔ اب جو پھر مارکیٹنگ، اس کا جو نیکسٹ سٹیج ہے، جب پروڈکٹ بن کے آتا ہے تو اس کو پھر بیچنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے پاس یوزولی 2 راستے تھے بیچنے کے۔ ایک تو ہمارے جگہ جگہ ہمارے شو رومز ہیں، چاہے وادی میں ہے، وادی سے باہر ہے، ہوٹلز میں ہوتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاکر، جسے ہم پھیری والا کہتے ہیں۔ تو یہی 2 لوگ جو ہے ہینڈی کرافٹ بیچتے تھے، اور بیچنا بھی ایک فن ہے۔ تو یوزولی ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ پروفٹ یا جو زیادہ پروسیڈز یہ 2 لوگ یا 2 جو اس صنعت سے وابستہ ہیں، ان نے زیادہ پروفٹ بنایا ایٹ دا کاسٹ آف آرٹیزن۔ تو کہیں نہ کہیں آرٹیزن جو ہے اس کی یہ گریونس رہتی ہے کہ جتنا میں محنت کرتا ہوں اس کا جائز معاوضہ مجھ کو نہیں ملتا ہے۔ تو آج کے ڈیٹ میں ایک اور پلیٹ فارم ابھر کے آیا ہے جس کو ای کامرس ہم کہتے ہیں۔ تو ای کامرس کی وساطت سے ہم آرٹیزن کو ڈائریکٹلی بائر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور زاویہ جو ہے اس ڈائریکٹ کنیکٹ کا ہم نے ڈیولپ کیا جب سری نگر کو یونیسکو کریٹو سٹی کا درجہ ملا، تو اس کے بعد ہم نے وہ کرافٹ ٹورز کا سلسلہ سٹارٹ کیا، جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو ہے ٹورسٹ کرافٹ سپیس میں جائے، وہاں یہ دیکھے کہ ان کرافٹس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے، اور ڈائریکٹلی آرٹیزن سے خریدے۔ وہاں پہ ایک تو ان کو ایک جائز جو ہے کاسٹ پہ پروڈکٹ ملتا ہے، اور ڈائریکٹلی وہ آرٹیزن سے خرید سکتے ہیں۔ تو آج کے ڈیٹ میں جس پہ ڈپارٹمنٹ ایکٹیولی کام کر رہا ہے وہ ہے ای کامرس پلیٹ فارم۔ تو ای کامرس پلیٹ فارم کو جتنی جلدی ہم
आर्टिजन्स को जोड़ें और उसको आर्टिजन्स को इंश्योर करें कि वो अपना माल थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेचें, तो उतना ज़्यादा जो है आर्टिजन एम्पावर होगा। तो कोशिश यही है, जो पॉलिसी भी हमको बोलती है कि आर्टिजन को हमको एम्पावर करना है, तब जाके जो है क्राफ्ट आगे चलेगा, तब जाके क्राफ्ट्समैन के बच्चे इसके साथ जुड़ेंगे। तो ये भी अक्सर बेशतर सुनने में आता है कि जो है कारीगर हमारे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा है नहीं। अभी अगर फिगर्स की हम बात करें, कोई 3,20,000 के करीब आर्टिजन्स हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हमने की है और जिनके लिए मुख्तलिफ स्कीम्स हमने लाई हैं, ताकि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा के अपने जो उनका काम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए और उनकी जो है अर्निंग्स में इजाफा हो। सर, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन आर्टिजन? देखिए, ये जो है पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्राफ्ट। सर, एक कॉलर जुड़े हमारे साथ जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? बशीर अहमद इस्लामाबाद सर। अनस बशीर साहब, पूछिए सवाल। सर ऐसा चेन सिटी काम करन। अनस, आप टीवी पे अपनी आवाज मत सुनिए, हमसे बात कीजिए। सर बस चेन सिटी काम करन, शार्ट पे खान अनस, आप अपनी आवाज मत सुनिए, हमसे बात कीजिए। सर ऐसा चेन सिटी काम करन, तथ कहीं डेवलपमेंट तथ पे करन, चेन सिटी काम करन, डेवलपमेंट कहीं तथ वी हाथ रपी तथ फचे। साहब च बोजान, देखिए इनका सू हाथ रपी वन फचे। आज यूथ मुल्क डेवलपमेंट कर हाथ रपी क्या क्या कर। ये इनका जो सवाल है वो इन चेन स्टिच के बारे में। पहले हमको ये देखना पड़ेगा चेन स्टिच में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चेन स्टिच सेक्टर में ये हुआ कि लोगों ने, कश्मीर में भी कुछ मशीनें हैं और कश्मीर से बाहर भी मशीनें हैं जिन पे चेन स्टिच का काम होता है, और वही चेन स्टिच के, हैंडमेड चेन स्टिच के नाम पे बेचा जाता है। तो उससे जो है काफ़ी हमारा मार्जिनलाइजेशन और आर्टिजन्स पे काफ़ी जो है उससे असर पड़ा। तो ये देखने में आया है कि जब कोई मशीन मेड प्रोडक्ट हैंडमेड के नाम पे बिकता है, तो उससे जो है एक तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर ट्रस्ट इरोड हो जाता है और हमारे आर्टिजन्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने इसीलिए जो है 1.5 साल पहले GI टैगिंग और QR कोडिंग लाया। तो हमारे 7 क्राफ्ट्स का GI टैग है और 6 क्राफ्ट्स और है जिसमें चेन स्टिच और क्रिबल शामिल है। उनको हमने QR कोड लेबल एक इंट्रोड्यूस की है, जिससे हम ये सर्टिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये हैंडमेड प्रोडक्ट है। क्योंकि कस्टमर को ये मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं थी कि जिससे वो डिफरेंशिएट करे कि हैंडमेड क्या है और मशीन मेड क्या है। सर वो चीज़ अलग है, ये कह रहे थे 100 रुपये हमारा। एक तो एक बेसिक मसला ये है। दूसरा ये है कि हमारा डिज़ाइन, हमारा जो डिज़ाइंस है, हमारे जो कलर्स हैं वो इवॉल्व नहीं हुए हैं। अब ये जो है ये हमारे आर्टिजन ये अनंतनाग में बैठे हैं। अब यूरोप में क्या ट्रेंड चल रही है, अमेरिका में क्या ट्रेंड चल रही है, मिडिल ईस्ट में क्या ट्रेंड चल रही है, कंट्री में क्या ट्रेंड चल रही है, इन चीज़ों का इनको पता नहीं था। तो अभी पिछले 10-30 साल में जब हालात ख़राब हुए यहाँ पे, तो हमारा यूजुअली क्या होता था, यूरोपियन बायर आता था, वो डिज़ाइंस अपने साथ लाता था, नए डिज़ाइंस उनको देता था, फिर उसके बाद अगले साल वो लेता था। तो ये जो डिज़ाइंस का इंटरवेंशन होता था, डिफरेंट ममालिक से यहाँ पे लोग आते थे, उससे हमारा क्राफ्ट इवॉल्व होता था। वो जो इन्फ्यूजन ऑफ आइडियाज़ है वो रुक गया। उससे अगर आप देखेंगे 30 साल पहले भी पर्दों पे वही काम है और आज भी वही काम तकरीबन। तो एक ठहराव आया है सनत में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे डिज़ाइनर्स आए, यहाँ पे जो क्राफ्ट को स्टडी करते हैं, क्राफ्ट स्टूडेंट्स आए, यहाँ पे जो है एक्सपोजर विजिट्स हों, ताकि हमारा जो है डिज़ाइन एलिमेंट इवॉल्व हो। एक क्राफ्ट में ठहराव नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए जब देखिए, जब वही डिज़ाइन पिछले 30 साल चला, नेचुरली वो अपील नहीं करता है, तो इसीलिए जो है फिर उसके टेकर्स भी कम होते हैं। तो दैट इज़ वाई इस क्राफ्ट में जो है
نئے ڈیزائنز لانے کی ضرورت ہے. کبھی ان کو بلانے کی ضرورت تھی نا ساتھ تاکہ ان کو یہ باتیں بتائیں کہ دیکھو کیا کیا پرابلم. دیکھیے اب اننت ناگ کی بات کریں تو اننت ناگ میں ہمارا ایک رانی پورہ کا ایریا ہے جہاں پہ ہم نے کامن فیسلٹی سینٹر لگایا ہے چین سٹچ کے سیکٹر میں, جہاں پہ کامن فیسلٹی سینٹر یہ ہے کہ ایک تو ان کو را مٹیریل ملے گا, وہاں پہ جو ہے ایک جگہ وہ کام کر پائیں گے, ڈیزائن انپٹس ہم دیں گے, پھر واشنگ کی فیسلٹی وہاں پہ رہے گی. تو کوششیں چل رہی ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس جو کرافٹسمین کی تعداد ہے بہت زیادہ ہے, 3,20,000 کی جو میں بات کر رہا ہوں, تو سب تک پہنچنا آف کورس لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے, اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم پہ بھی یہ مینڈیٹڈ ہے کہ ہم کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. لیکن چونکہ ایٹ ٹائمز مین پاور کی کمی, پھر ریسورسز کی کمی بھی ایٹ ٹائمز ایک ہنڈرنس ہوتی ہے, بٹ آف کورس ہم کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. لیکن تھرو CDI جو ہمارا کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے تھرو ہم ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں, ڈیزائنرز کو بلاتے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑا بدلاؤ لائیں. ایک سکسیسفل ایگزامپل جو ہمارا چین سٹچ کلسٹر میں ہے وہ ہمارا ایک کلسٹر ہے یہاں پہ نوراری. تو نوراری میں ہم نے جو ہے ایک کولیبریشن ہماری ہوئی, ایک نامی گرامی ایک آرگنائزیشن ہے رنگ سوتر کے نام سے, تو انہوں نے نئے ڈیزائنز لائے, ان کے کلرز امپروو ہوئے, اور آج کے ڈیٹ میں وہ کنٹری وائڈ فیب انڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں کسی کلسٹر میں اچھا کام ہے تو اس سے سیکھے. اور ہمارا ایک اور آرگنائزیشن ہے جسے ہم اسکول آف ڈیزائن کہتے ہیں, اور اسکول آف ڈیزائن میں ہم لوگوں کو فری نئے ڈیزائنز دیتے ہیں. تو میری ان سے بھی استدعا یہ ہے کہ آ کے وہاں سے ڈیزائنز لے کے تھوڑا امپرومنٹ لائے, اور جب آپ ایک ہٹ کے چیز بنائیں گے اس کے اس کی نیچرلی مارکیٹیبلٹی ہوگی. سر ہم پر کیپٹا انکم کی بات کر رہے تھے پہلے. دیکھیے تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ اب آج کے ڈیٹ میں جب ای کامرس پلیٹ فارم آیا تو اس سے ہم آرٹیزنس کو امپاور کر سکتے ہیں, ان کی جو ہے ارننگز میں اضافہ کر سکتے ہیں. اب ایک میں آپ کو جو ہے فگر دینا چاہوں گا. ہمارا جو ایکسپورٹ تھا, ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ ایک آپ کے پاس ایک ایسا پیرامیٹر ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا سیکٹر ٹھیک چل رہا ہے کہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. تو 2010 سے ہمارا ایکسپورٹ جو ہے کنسسٹنٹلی گر رہا تھا, اور یہ سب سے کم جو ہے کوئی 563 کروڑ 2020-21 میں ہوا. تو اس کے بعد 22-23 میں وی ہیو وٹنسڈ 98% انکریز. تو ہمارا پہلی بار آفٹر کنسسٹنٹلی فالنگ فار مینی ایئرس 1,000 کروڑ کے فگر کو کراس کر گیا. تو جو ہمارے 22-23 کے فگرز تھے وہ 1,116 کروڑ کے ایکسپورٹ فگرز تھے, اور اس میں جو ہے چین سٹچ کا بھی کوئی 400 کروڑ کا پورٹ فولیو تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکسپورٹ پورٹ فولیو نہیں ہے, تو کوئی 400-450 کروڑ کا چین سٹچ کا بھی ایکسپورٹ ہے. اس میں پشمینہ بھی ہوتا ہے, ہمارا کارپیٹ بھی ہوتا ہے. یہ 3 جو چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے جو ایکسپورٹ پورٹ فولیو کو ایڈریس کرتی ہے. اس کے علاوہ لوکل سیلز جو کنٹری میں ہوتی ہیں اس کو ایسا کوئی اتنا پرٹیکولر بیرومیٹر ہمارے پاس نہیں ہے. تو لیکن جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انپریسیڈنٹڈ ٹورزم انفلو رہا, کافی جو ہے یہاں پہ ٹورسٹ آ کے خریدتا ہے, اور پھر کنٹری میں جب ایگزیبیشنز لگتے ہیں وہاں پہ بھی ہم جو ہے اسٹالز دیتے ہیں, لوگوں کو اپارچونیٹی دیتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے, تو اس سے بھی وہ لوکل سیلز بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے ایزیلی 5-7 ہزار کروڑ کی صنعت ہے, اور اس میں پر کیپٹا کتنا ہوگا؟ پر کیپٹا تو دیکھیے ورک آؤٹ شاید دیکھیے وہ اس لیے ورک آؤٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہینڈی کرافٹ جو ہے یہ انآرگنائز سیکٹر ہے. انآرگنائز سیکٹر یہاں پہ جب ونٹر آتا ہے تو لوگ ہینڈی کرافٹ کے ساتھ جڑتے ہیں, سمر آتا ہے تو وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یہ پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی ہے. تو اس لیے اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا گیا. اسٹرکٹلی جو ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو مطلب 100% آف دیئر ٹائم دے آر ڈیووٹیڈ ٹو ہینڈی کرافٹس. تو آج کے ڈیٹ میں یہ کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کو انآرگنائز سے آرگنائز میں لائے, تاکہ ایک آرگنائز سیٹ اپ ہو جہاں سویرے کرافٹسمین آئے 10 سے لے کے 5 تک وہاں کام کرے, تب جا کے. اسی لیے ہم اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ منیمم ویج ایکٹ ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے. وہ اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے ورکنگ آورس نہیں ہیں, اور یہ سیزنل ایکٹیویٹی ہے. تو یہ چیلنجز ہے, دیٹس وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو کوانٹیفائی دیٹ. سر دلی سے کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو جی بٹ صاحب. ہاں ہیلو آداب. جی آداب. ہاں میں سن رہا تھا ڈائریکٹر صاحب کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کشمیر کا ہینڈ لوم اینڈ ہینڈی کرافٹس دیٹ واز ویری آن دا ایب
हाईएस्ट टैब ये एलटीएल हमारा था, इट वाज वेरी ऑन द हाईएस्ट टॉप ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट। मगर एक चीज है, कंपटीशन अगर था वो तो ईरान के हैंडीक्राफ्ट्स के था, वो गया कालीन में था। यस, नहीं वो तो कालीन वाली, मैं कालीन का भी, वो भी जो फॉरेन कंट्रीज उन्होंने हमसे क्यों लिया, बिकॉज आवर जो ट्रेडर्स हैं कश्मीर की जो है, I have seen myself, they have amassed huge wealth because they have got connections with the foreign countries. Many, I am not telling everybody, 20% of the business class of India, जो main है ground to the roots, they were kept aside because जो असली थे उनको तवज्जो ज्यादा नहीं दिया। It should be, I am telling it straightforward, it should be the pulling and pushing from the health authorities, the government, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं we should push in J&K हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, वो बार बार कह रहे, मगर ऑन ग्राउंड रियलिटीज इट डजंट हैपन। मैं कहता हूं हमारा जो क्यों ले लिया उन्होंने फॉरेन कंट्रीज, वो जो ट्रेडर्स आते हैं जी, वो हम ही है उसमें जिम्मेवार। हमारे जो फॉरेन जाते हैं ट्रेडर्स, उनने हमसे क्यों लिया, और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो हमारा था ये डिटेल वो तो क्रशअप हो गया, और बेसिक जो हमें बेचारे हैं वो क्या लेते हैं 50 गाँव में, बिकॉज I had seen it and I was watching this, giving these advances. At that time I was in the bank where I left it. मगर मैं उनको देखा क्या बेचारे वो कर, किस हिसाब में वो करते थे गरीब, तो वो कहाँ काम करेंगे दिल से जब उनको पता है काम करने की। These fruits were taken always by the business class in Srinagar or in the towns, and this handloom में जो finishing है वो नहीं है। आज अब जो GI टैग्स है वो प्रिंट्स भी वो भी डुप्लीकेट हो रहे हैं, बिकॉज वी शुड टेक केयर, बिकॉज इस वक्त डुप्लीकेट नहीं हो सकता सर, ये GI टैग भी नहीं, वी कैन नॉट से डुप्लीकेट नहीं हो सकता सर, उसके बड़ा। यस, थैंक्स। चलो कामी में बोलता हूं, और वी शुड टेक एंड पुशिंग आवर हैंडीक्राफ्ट्स आर ऑन द टॉप ऑफ द मैप। ओके सर जी। भट्ट साहब आपसे बात ये बड़ा लंबा सवाल। उन्होंने कहा कि नॉर्मली ये जो जनरली एक फीलिंग है कि जो कामगार काम करता है असल में जो फायदा उसका लेते हैं वो कुछ बड़े बिजनेस हाउस। देखिए ये जो सिनारियो, ये जो सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर, इसमें मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हैंडीक्राफ्ट वाला जो एक्चुअल काम करता है उसके पास फाइनेंसेस नहीं होते, तो मिडिल मैन जो है वो उसको सपोर्ट करता है थ्रू फाइनेंसेस, मतलब उसको रॉ मटेरियल देता है, उसको पैसा देता है काम करने का। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंसेस की कमी एट द आर्टिजन लेवल है, तो वो एक मेन इशू है, मेन चैलेंज है। तो उसको एड्रेस कैसे हम कर रहे हैं? तो जब हमारी 2020 की पॉलिसी आई तो उसने ये हमको बोला कि आर्टिजन को माइक्रो क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी इन्वेंट्री एक क्रिएट करे। तो उसमें हमारी एक स्कीम आई फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एग्रीगेट करते हैं और उनको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। अभी तक पिछले 2.5 साल में हमने कोई 4,500 सोसाइटीज़ बनाई जिन्हें हमने कोई 25 करोड़ का फाइनेंस दिया। तो ये वन टाइम असिस्टेंस है। और उसके बाद हमारी एक और स्कीम चलती है जिसे आर्टिजन क्रेडिट कार्ड कहते हैं। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ऐसी आर्टिजन क्रेडिट कार्ड। तो ऐसे आर्टिजन क्रेडिट कार्ड का जो टिकट साइज है वो 1,80,000 है, और उसका जो है 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन 5 साल के लिए हम कवर करते हैं। तो इससे हम कोशिश करते हैं कि आर्टिजन के पास थोड़ा सा पैसा फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, और ताकि वो अपना माल खुद खरीद पाए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अभी हाल ही पिछले साल पश्मीना बैंक दिया। तो पश्मीना बैंक का ये मैंडेट है कि हम आर्टिजन्स को, जो स्पिनर्स हैं, उनको पश्मीना दें ताकि वो अपना काम करें, अपना यार्न बनाए। इसी तरह वूल बैंक सैंक्शन हुआ, या हमने जो है एक फैसिलिटी लगाई है यहाँ पे फॉर नेचुरल डाइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में। तो कोशिश यही है कि आर्टिजन्स को हम फाइनेंशियली एम्पावर करें, उनको बैंक्स के साथ जोड़ने की बहुत ज़रूरत है ताकि माइक्रो क्रेडिट उनको मुहैया हो, और उससे वो एक इन्वेंट्री क्रिएट करे और उस इन्वेंट्री को वो डायरेक्टली बेचे थ्रू ई कॉमर्स। तो ये जब हम करेंगे, ये बेसिक प्रॉब्लम जब एड्रेस होगी, तब जाके जो है आर्टिजन एम्पावर होगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा। मैंने आपको बोला कि पिछले 2.5 साल में हमने 4,500 सोसाइटीज़ बने जिन्हें हमने 23 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। तो धीरे धीरे इस पे जो है काम हो रहा है। तो होपफुली वी विल बी एबल टू रीच आउट टू ऑल द आर्टिजन्स ताकि उनको
جو ہے فائنینس ایزیلی اویلیبل ہو. شاہ صاحب یہ جو ہمارے پیس آف آرٹس بنتے ہیں، چاہے قالین بنے چاہے شالز بنے، ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. مجھے لگتا ہے ایک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی طرف سے کہ شاید وہ ایک ڈرا بیک ہی ہے ایکچولی، کیونکہ اس پر جو کام ہوتا ہے کئی مہینے لگتے ہیں قالین کو بننے میں. اس کے بعد جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، جس نے بھی بنوایا قالین، جو بیچ میں جو آدمی ہے، اس کے بعد وہ شو روم والے کو بیچتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے مارکیٹ میں. تو شو روم والا بھی اس کو ایٹ اے ٹائم پیسے نہیں دیتا، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے جو یہ بنکر ہوتا ہے، جو کامگار ہے، اس تک یہ اکنامکلی اپلفٹ نہیں ہوتا. دیکھیے مارکیٹنگ کے ایشوز ہے، مارکیٹنگ کے اپنے چیلنجز ہے، کیونکہ اسی لیے جو ڈپارٹمنٹ کا ایک امپورٹنٹ مینڈیٹ ہے، جہاں جہاں ایگزیبیشنز ہو، جگہ جگہ ایگزیبیشنز لگا کے آرٹیزنز کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرے تاکہ وہ اپنا مال بیچے. تو یہ بھی مطلب 100% پرابلم کا حل نہیں ہے. اسی طرح ہمارا یہ ہے جموں کشمیر آرٹس ایمپوریم ہے، تو وہ بھی آرٹیزن سے ڈائریکٹلی مال خریدتے ہیں. اس کے بعد ہمارے شو روم والے ہیں، وہاں پہ بھی بیچتے ہیں. اسی لیے جو ہے ایک کوشش یہ چل رہی ہے کہ ہم ان کو کنیکٹ کریں تھرو ای کامرس پلیٹ فارم تاکہ یہ ڈائریکٹلی بیچے. تو ہماری یہی کوشش ہے جو بھی مارکیٹنگ اپارچونیٹی اویلیبل ہو وہ ہم اپنے کاریگروں کو مہیا کریں تاکہ وہ اپنا مال جلد سے جلد بیچے. اور یہ آپ کی لیول پہ ایک ونڈو کریٹ نہیں ہو سکتا، کوئی دفتر جہاں بنکر اپنا مال بنائیں اور وہاں دے دیں اور ان کو پیسہ ایک ٹائم پہ مل جائے؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو صنعت ہے یہ کوئی 5 سے 7 ہزار کروڑ کی صنعت ہے. تو ایک یہ 1000 کروڑ کی 2000 کروڑ کی انوینٹری خریدنا بھی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کو ڈفرینٹ زاویوں سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹنگ اپارچونیٹیز، ایگزیبیشنز بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ای کامرس پلیٹ فارم از اگین ویری امپورٹنٹ. اور اس کے علاوہ جو ہمارے گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی خریدے. تو الٹیمیٹلی ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بائرز تک ہم پہنچے. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیلنج جو ہم کو درپیش آیا ہے پچھلے 10-30 سالوں میں، جب مشین کا انٹرونشن ہوا تو مشینوں پہ شال بننے لگے اور ہمارے لوگ بیچتے ہیں ہینڈ میڈ کے نام پہ. مشینوں پہ کارپیٹ بنے تو ہمارے لوگوں نے کارپیٹ بیچے ہینڈ میڈ کے نام پہ. تو اس سے جو ہے کافی ٹرسٹ ایروڈ ہو گیا. تو اس سے جیسے ایک ابھی بٹ صاحب نے بھی بولا کہ ایک ٹائم ہماری صنعت عروج پہ تھی. تو اس کا جو زوال آیا وہ اس لیے آیا کہ ہم نے نقلی مال اصلی کے دام پہ بیچا. تو اس سے ٹرسٹ فیکٹر کسٹمرز کا بہت زیادہ ایروڈ ہو گیا. تو اس کو ریبلڈ کرنے کے لیے جو ہم نے جی آئی ٹیگنگ لائی، اور آج کے ڈیٹ میں اگر آپ سکین کریں گے، فون کا کیمرہ آن کریں گے تو آپ کو پورے پیرامیٹرز، کارپیٹ کی نوٹیج کیا ہے، سائز کیا ہے، کلر کیا ہے، یہ سارے پیرامیٹرز آپ کو پتہ چلیں گے. تو اس سے کسٹمر ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے. تو ابھی جو ہم نے یہ جی آئی ٹیگنگ کا یا جو پروموشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا، آج کے ڈیٹ میں میرے لیب میں اتنے سیمپلز آتے ہیں کہ ہم جو ہے وی آر ناٹ ایبل ٹو ایڈریس دیٹ. تو ہمارا اس ٹائم ایک مہینے کا ویٹنگ چل رہا ہے لیبس میں، اتنے سیمپلز آ رہے ہیں. سو دیٹ مینز مارکیٹ کی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے. اب کسٹمر جی آئی ٹیگ بول رہا ہے، ایک فیتھ بن چکی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کے بینیفٹس جو ہے آرٹیزن تک پہنچیں گے، کیونکہ جو ہمارا ٹرسٹ ایروڈ ہو گیا تھا وہ ریبلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن وی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ہمارے ساتھ کالر جڑے ہیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے، کہاں سے؟ سر ہم تحصیل پامپر حلقہ ناگندر سے. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے سر عبدالرحمان لون. جی لون صاحب فرمائیے، پوچھئے سوال. سر ہمارے علاقے میں یہاں حلقہ ناگندر میں یہ سینٹر نہیں ہے، نہ شال کا نہ وہ کوئی بھی کارخانہ ایسی نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں ڈائریکٹر صاحب آج آئے یہاں ٹی وی پر. تو ہمارے یہی گزارش ہے کہ ڈائریکٹر صاحب ہم یہاں کھل سے اوپر 7 کلومیٹر دور ہے. تو ہمیں آج ونیت پورا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب خود ہمارے بات سنتے ہیں تو ہمارے باتوں کا ایک بار رکھے گا، یہاں بھی ایک سینٹر کھلائے گا. جی دیکھیے، اس کے پس منظر میں بولنا چاہوں گا، ڈپارٹمنٹ کوئی 450 سینٹرز کشمیر کے طول و عرض میں چلاتا ہے. ان سینٹرز کا مقصد یہ ہے کہ کرافٹ سکل ہم سکھائیں.
ہر کرافٹ میں ہمارے سینٹر چلتے ہیں. ہم کارپیٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں, پشمینہ کی ٹریننگ دیتے ہیں, کریول کی ٹریننگ دیتے ہیں, سوزنی کی, والنٹ کی. تو اس میں ہم بچوں کو ہینڈی کرافٹ کی صنعت کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کو اسکل دیتے ہیں, اور اس سینٹر کو چلانے کے لیے ہم اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. تو جو ہے ہمارے 2 ٹائپ کے سینٹرز چلتے ہیں. ایک ایلیمنٹری سینٹر ہے 1 سال کا, اور دوسرا ایڈوانس سینٹر ہے 2 سال کا. تو ایلیمنٹری سینٹر میں جو بھی یہ آتا ہے, بچہ آتا ہے, تو اس کو ہم اسٹائپنڈ جو ہے 1000 روپے 1 مہینے کا دیتے ہیں, اور 1 سال کے لیے ٹریننگ چلتی ہے. اور جو ہمارا ایڈوانس سینٹر ہوتا ہے 1500 روپیہ ہم دیتے ہیں اسٹائپنڈ. اس کے علاوہ کرایہ بھی ہم دیتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ سینٹر چلتا ہے, اور را مٹیریل بھی دیتے ہیں. کوئی لمٹ ہے وہاں پر ایڈمیشن کی؟ 20 کا اس میں یہ ہے کیپنگ ہے. تو یہ ہمارے سینٹرز موو کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ, تاکہ جو ہے سب لوگوں کو بینیفٹ مل جائے. تو ناگندر یہ یہاں پہ ہی ہے, پاس میں ہی ہے, تو اس کا میں سروے کروں گا. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جگہ میں سکل کیا ہے. یہ سپننگ کے ساتھ جڑے ہیں, کریول کے ساتھ جڑے ہیں, کارپیٹ کے ساتھ جڑے ہیں. تو اگر جو بیسک وہاں پہ سکل ہوگا, اسی سکل کو ہم امپروو کر کے وہاں پہ سینٹر سروے کے بعد چلا دیں گے. سر بائر سیلر میٹس کراتے ہیں آپ؟ دیکھیے, بائر سیلر میٹس ہم بھی کرتے ہیں, اور ہمارا ایک سسٹر آرگنائزیشن JKTPO, ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن. تو ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کا یہی مینڈیٹ ہے کہ یہ جو ہے مارکیٹنگ اپارچونیٹیز کریٹ کرے اور بائر سیلر میٹس کرے. ابھی ریسنٹلی ہماری بائر سیلر میٹ جو ہے سمر منتھس میں یونیورسٹی میں ہوئی, 3 دن کا بائر سیلر میٹ تھا. اس کے علاوہ دلی میں بھی بائر سیلر میٹ ہوئی, جموں میں ہوئی. تو یہ ریگولر فیچر چلتا رہتا ہے. مطلب کوئی بگ بزنس ہاؤسز آتے ہیں باہر سے؟ دیکھیے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے فارن بائرس کو لائے. تو بہت سارے جو ہے, جب ہم نے یونیورسٹی میں کیا تھا, فار ایسٹ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے لوگ آئے تھے, اور کچھ جو ہے یورپ سے بھی آئے تھے. ہم ریگولرلی جو ہے بائر سیلر میٹس کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے ایکسپورٹرز بھی جو ہے وہ بھی اکثر و بیشتر جو ہے دنیا کے مختلف حصوں میں فائدہ وہی اٹھاتے ہیں. ہاں بالکل. لیکن ایک چیز ہے, یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہینڈی کرافٹ کو دنیا کے کونے کونوں میں پہنچایا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے محنت نہیں کی. they have been an integral part of this whole ecosystem. مطلب فائنانسز وہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں نیچرلی, اس سے تو ہوگا ہی. سر یہ جو ریچ آؤٹ کرنے کی بات تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے, ہاؤ آفن ڈو یو ریچ آؤٹ ٹو آرٹیزنس؟ دیکھیے, اب ریچ آؤٹ کے مختلف طریقے ہیں. پہلے جو ڈپارٹمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے, ہمارے 2 افسر ہوتے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈلوم. ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے افسر ہیں. اس کے نیچے ہر بلاک میں ہمارے AHTOs بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نیچے ہمارے کرافٹ انسٹرکٹرس ہوتے ہیں. اور بیسک جو ہمارا یہ ہے کنٹیکٹ ود دا آرٹیزن, وہ رجسٹریشن پہ ہوتا ہے, کیونکہ پہلا سٹیپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کی اسکیم اویل کرنے کے لیے رجسٹریشن از مینڈیٹری. تو پہلا ہوتا ہے کہ لوگ اپروچ کرتے ہیں. آج کے ڈیٹ میں یہ سارا آن لائن پروسیس ہے, آف لائن بھی کرتے ہیں کیونکہ آرٹیزن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں آن لائن رجسٹریشن اویل کرنے میں. تو جو بھی اپروچ کرتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. رجسٹریشن کے بعد ہماری اسکیمز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہم اویئرنیس کیمپس کرتے ہیں اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف جموں اینڈ کشمیر, جس میں ہم آرٹیزنس کو یہ بتاتے ہیں کہ مختلف اسکیمز کے بارے میں, کیسے کریڈٹ اویل کرنا ہے, کیسے آرٹیزن کریڈٹ کارڈ کی لوازمات کو فلفل کرنا ہے. ہماری ایک اور اسکیم چلتی ہے ایجوکیشن اسکیم, جس میں ہم آرٹیزنس کے بچوں کا اسکولنگ کور کرتے ہیں. وہ بھی ریسنٹلی 1-1.5 سال سے. آرٹیزن کریڈٹ کارڈ کون دیتا ہے؟ آپ ہی؟ آرٹیزن کریڈٹ کارڈ ہم فیسلٹیٹ کرتے ہیں اور بینک دیتا ہے. JK بینک کا اس میں بلک شیئر ہوتا ہے. تو یہ ایک کریڈٹ فیسلٹی جو بینک دیتا ہے, اس کے لیے آپ انشور کرتے ہیں کہ یہ واقعی جڑا ہوا ہے اس سے. اس کا جو ہے بیسک پروسیس ہم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کیس جاتا ہے بینک کو, اور بینک اس کو کریڈٹ دیتا ہے, اور اس کا انٹرسٹ سبوینشن ہم کور کرتے ہیں. شاہ صاحب, کچھ سال پہلے آپ نے یہ کرافٹ سفاریز کا سلسلہ شروع کیا تھا, اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیے, کرافٹ سفاری ہماری جو پالیسی آئی, تو اس نے پالیسی میں ایک ریگولر فیچر ہے یہ نہیں. دیکھیے کیا ہے کہ کرافٹ سفاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لائیں اور کرافٹ پہ فوکس لائیں. اور یوجولی جب ہم نے اپنی سوسائٹی میں, آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہو, میں بھی, تو ہم نے اپنے کرافٹس مین کو امپاور نہیں کیا, اس کو ایک سوسائٹی میں ایک اونچا مقام نہیں دیا. اکثر و بیشتر انفارچونیٹ یہ ہے کہ
ایٹ ٹائمز حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح. تو بالکل ان صحیح. کی جو ہے ہم عزت کیسے افزائی کیسے کریں، ان کا سوشل سٹیٹس ہم کیسے بڑھائیں. ایک جو ہے ایک زاویہ کرافٹ سفاری کا یہ بھی ہے. جی جب میں خود لیڈ کر رہا تھا، ہم نے پریس کو لیا، ٹورزم اسٹوڈنٹس کو لیا، ٹورزم پروفیشنلز کو لیا، ہم نے ٹریول ایجنٹس کو لایا، پھر اس کے بعد ہم ان کی کرافٹ سپیسز پہ گئے. تو جب کسی کرافٹ سپیس پہ لوگ جاتے ہیں، میڈیا جاتا ہے، تو نیچرلی آرٹیزن خوش ہوتا ہے، امپاور فیل کرتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بولتا ہے. تو ہم نے 10 کرافٹ سفاریز ڈیزائن کی. اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے آف سوسائٹی میں. کورس سوسائٹی میں پتہ چلتا ہے. ابھی جو ہماری ایک جو ہے سکسس سٹوری میں بتاؤں گا، ابھی ریسنٹلی 26 جنوری پہ پدم شری دیا گیا ہمارے کرافٹسمین کو، جو ہماری پہلی کرافٹ سفاری کا حصہ تھا، جو ڈار صاحب صفاقدل سے تھے. تو ہماری پہلی کرافٹ سفاری سری نگر میں صفاقدل سے سٹارٹ ہوئی، اور وہاں پہ ڈار صاحب اس کرافٹ سفاری میں شامل تھے. تو جب ایسے آرٹیزن کو جس کے بارے میں کشمیر نے سنا نہیں تھا، جب اس کو پدم شری سے نوازا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کرافٹ سفاری جو ہے، کرافٹ سفاری کا ہی یہ آؤٹ کم ہے کہ اٹ ہیز پیڈ. تو اسی طرح کچھ ایسے کارخانے تھے کہ جن کے کرافٹ سپیس میں کافی فٹ فال ہو رہا ہے، تو وہ انہوں نے شو روم سے مال اٹھا کے اپنے گھر میں رکھا ہے، تو وہیں پہ ٹورسٹ آ کے وہیں سے خریدتا ہے. تو کرافٹ سفاری از اے ویری امپورٹنٹ پروڈکٹ. اور یہ دیکھیے، میں نے ٹورزم میں بھی کام کیا ہے، اور ٹورزم میں ہم نے فوکس ہمارا گلمرگ، پہلگام، سونمرگ اور سری نگر پہ ہے. فزیکل ایٹریبیوٹس کو ہم نے پروموٹ کیا، ہم نے یہ زاویہ پروموٹ نہیں کیا ہے جو کرافٹس کا ہے. تو جب آپ کو یونیسکو کریٹو سٹی کا درجہ دیا گیا، وہ اس لیے دیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے سکل ہمارا بہت زبردست ہے. تو یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے. تو اس انٹرنیشنل ریکگنیشن کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے کریں گے آپ؟ تو اس کا ایک جو ہے کرافٹ سفاری ہے، اور کرافٹ سفاری کافی سکسیسفل رہا. اور ہم نے کسی کو بھی اگر کرافٹ سفاری کرنی ہے، ہم نے دفتر میں کچھ ملازموں کو اسی لیے رکھا ہوا ہے، ان کے فون نمبرز بھی دیے ہیں تاکہ وہ ان سے جڑے اور وہ ان کو کنڈکٹ کریں. ایک ریگولر فیچر اگر رہے یہ آپ کی طرف سے، تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ ول ڈو ونڈرز. دیکھیے، یہ جو ہے الٹیمیٹلی اس کو ڈرائیو کرنا ہے ٹریول ایجنٹس کو. اچھا. ٹریول ایجنٹس، ٹور آپریٹرز کو. اور جب سری نگر کی آئٹنری بنتی ہے، جہاں پہ ڈل لیک رہتا ہے، جہاں پہ شکارا رائڈ رہتا ہے، جہاں پہ مغل گارڈنز رہتے ہیں، وہیں پہ بہت سارے ٹریول ایجنٹس نے کرافٹ سفاری کو بھی انکلوڈ کیا ہے اپنے پیکیجز میں. تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ابھی شروعات ہوئی ہے، ابھی 1-1.5 سال ہی ہوا ہے، تو ہوپ فلی جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹریول ایجنٹس. اور ہر ٹائم جو ہے ایک ٹورسٹ بولتا ہے کہ نیا کیا ہے، تو ابھی 1-2 سالوں میں نیا کرافٹ سفاری ہے. جی. تو کافی لوگوں نے اس کو اپنایا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نئے بچے اسپیشلی جو جنہیں بڑا انٹرسٹ ہے کرافٹ کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں بڑا خوش بھی ہوں کہ جی آئی بھی پروموٹ ہو رہا ہے. تو کرافٹ سفاری کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی لیب میں بھی یہ رکھا ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جی آئی ٹیگنگ کیسے ہوتی ہے. سر، یہ جو جی آئی ہے، جس جی آئی کے بارے میں آپ کافی کہہ رہے ہیں کہ، اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے ہمارے کشمیر کرافٹس کو. اب اس سے جو یہ بنکر ہے، جو بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، اس کو کیا فائدہ ملا؟ دیکھیے، یہ جو ہے پہلے اوتھینٹسٹی، مارک آف اوتھینٹسٹی ہے جی، کہ جو خرید رہے ہو آپ صحیح خرید رہے ہو. اور جی آئی میں جب اس کو آپ سکین کرتے ہو تو اس کاریگر کا نام بھی آتا ہے، یہ اس کاریگر نے اس جگہ پہ اس چیز کو بنایا ہے. تو اسینشلی یہ ٹریسیبلٹی ہے کہ اس ٹریسیبلٹی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی کس کاریگر نے کہاں بنایا ہے. ابھی یہ بھی تھا کہ ہمارے کچھ ایوارڈز آتے ہیں، تو ایک آدمی بولتا ہے یہ میں نے شال بنایا، دوسرا بولتا ہے یہ میں نے بنایا. تو اس چیز کو کیسے آپ ایٹ ٹائمز ڈیمسٹیفائی کریں گے؟ تو ٹریسیبلٹی ہمارے کرافٹ میں تھی نہیں، تو جی آئی ٹیگنگ سے ہم نے ٹریسیبلٹی بھی لائی ہے. تو آج کے ڈیٹ میں کاریگر آ کے اپنے نام سے اس کو جی آئی ٹیگ کو لے سکتا ہے. سر، ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو جی. ہلو جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. ہاں، اپنا تعارف دیجیے صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ غلام ڈار. جی. غلام ڈار گاڑ کا سونا والی پہ. جی ڈار صاحب، پوچھیے سوال. یہ برو قوم کران قوم ایسا بڑی قوم تقریباً 7 ؤہر برو 7 واد گھنٹہ پتہ ایسا نرمت یہ انٹرویو بہت درس اتہ پاس دپے دمو تھی امداد مگر دان کہیں ونکس
سَتَتھ وُہُر سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔمۍ ہیوٚت کِہیٖنۍ أسۍ کٔرِتھ. انٹرویو کٔمۍ ہیوٚت تعلیٖم کٲم حظ دیُت واریاہ کالس یہِ گٔے ہتہٕ وادٕ کٔرۍ أسۍ نہٕ أسۍ. ڈائریکٹر صاحب تۄہہِ آسا پرژھُن یہِ چھُ کینٛہہ؟ عرض اَسہِ چھِ یہِ اِمداد کران. دیکھیے یہ کسی انٹرویو کی بات کر رہے تھے تو میں نے کرافٹ جب کوئی چاہتا ہے رجسٹریشن ہو تو اس میں ہم ٹیسٹ بھی لیتے ہیں مے بی انہوں نے اس ٹیسٹ میں شرکت کی ہو. ایک اور پروگرام جو ہم چلاتے ہیں وہ چلاتے ہیں ایوارڈز کا. ہم ہر سال جو ہے کوئی ہر سیکٹر میں جو کرافٹس ہے ہمارے کارپیٹ ہے پشمینہ ہے کانی ہے سوزنی ہے پیپر میش ہے والنٹ ہے ختم بند ہے کاپر ہے کربل ہے چین سٹچ ہے ان ساری کیٹیگریز میں ایوارڈز دیتے ہیں. تو ہمارا جو پہلا ایوارڈ ہوتا ہے فرسٹ پرائز اٹ کیریز اے کیش ایوارڈ آف 50,000. جو دوسرا ایوارڈ ہوتا ہے 30,000 کا اس میں ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ 25,000 کا ہوتا ہے انعام. اب یوجولی ہم یہ سلسلہ ڈپارٹمنٹ بہت ٹائم سے چلا رہا ہے. اب جب ہماری 2020 کی پالیسی آئی تو اس پالیسی نے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کو ایڈریس کیا. وہ یہ کیا کہ آرٹیزن کو آپ ایوارڈ دیتے ہو اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہو. تو اس کے بعد ایک ہماری اسکیم آئی جسے کارخاندار اسکیم کا نام دیا گیا. تو کارخاندار اسکیم نے یہ ہمیں فلیکسیبلٹی دی کہ یہ جو ایوارڈی ہے اس ایوارڈی کے کارخانے کو ہم ڈکلیئر کریں گے ایز اے کرافٹ اسپیس اور وہاں پہ یہ ایوارڈی 6 سے 10 لوگوں کو سکھائے گا کرافٹ کیونکہ اس کے پاس ریفائنڈ سکل ہے اور جو اس کے پاس لوگ آئیں گے ان کا بیسک سکل تو ہوگا تو اس کو سکل اپ گریڈیشن کا نام دیا گیا اور اس میں جو ہے اسٹائپنڈ اس کرافٹسمین کو بھی دیا جائے گا اور ٹرینی کو بھی دیا جائے گا. تو 2,000 روپیہ پر ٹرینی یہ ایوارڈی لے گا اور 2,000 اسٹائپنڈ ایک ٹرینی لے گا اور ہم را مٹیریل بھی. تو یہ پروگرام جو ہے 6 مہینے کا رہے گا اور یہ پچھلے جو ہے پچھلے 2 سالوں سے یہ چل رہا ہے. تو اس سے جو ہمارے ایوارڈی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا یہ جو ہے ان کی انکم میں بھی اضافہ ہو. ان کو یہ سیٹسفیکشن ہوئی کہ انہوں نے اپنا سکل جو ہے امپرووڈ سکل سیٹ نئے بچوں تک پہنچایا. اور گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ سپورٹ ہے کہ جو ایوارڈی ہے چاہے اس نے نیشنل ایوارڈ لیا ہو چاہے اس نے اسٹیٹ ایوارڈ لیا ہو اور اگر 60 سے اوپر ہو تو اس کو وہ وظیفہ بھی دیتے ہیں. ابھی جو ہے کوئی 40 کے قریب جو ہمارے ایوارڈیز ہیں ان کا جو ہے پینشن سینکشن ہوا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے ایوارڈیز اور جو نئے بھی ہوں گے ونس دے کراس دا ایج آف 60 دے ول بی انٹائٹلڈ ٹو پینشن ایز ویل. سر یہ جو جی آئی کی بات ہم کر رہے ہیں کتنے کرافٹس میں ابھی ہمیں جی آئی ملا ہے یا ہاؤ مینی کرافٹس آر ویٹنگ؟ دیکھیے ہمارا جی آئی 7 کرافٹس کا ہے جس کا ہے پشمینہ ہے کانی شال سوزنی ہے پیپر میشے ہے والنٹ ہے ختم بند ہے اور کارپیٹ ہے. تو ان 7 کا جی آئی ہمارے پاس ہے. ابھی ہمارا جو پائپ لائن میں ہے وہ 8 کرافٹس کا ہے جس میں ہمارا یہ ہے چین سٹچ ہے کربل ہے گبا ہے نمدا ہے وگو ہے شکارا ہے بیٹ ہے. تو یہ ان کا پچھلے ہم 2 سال سے اس چیز پہ ہے کہ اس کا لمبا پروسیس چلتا ہے. پہلے آپ کو ایک ڈاکیومنٹ ڈوزیئر بنانا پڑتا ہے اس کرافٹ کا. پھر اس کے بعد اس کی جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے وہ چنئی میں ہے ان کو بھیجنا ہے. پھر وہ وہاں پہ کوائریز اٹھاتے ہیں کہ ویدر یہ اسی ریجن میں یہ پریکٹائز کیا جاتا ہے کہ کہیں اور بھی. تو یونیکنیس یہی ہونی چاہیے کہ اس ریجن اسپیسیفک ہونا چاہیے. تو اس کے بعد پھر پبلک ڈومین میں جاتا ہے پھر آبجیکشنز کال کیے جاتے ہیں. تو ونس دیٹ از ایڈریسڈ اس کے بعد جو ہے جی آئی آپ کو ایوارڈ کیا جاتا ہے. تو یہ کشمیر کی بات ہے. اور جموں میں اسی طرح جو ہے بسولی شال پھر ہمارا جو ہے چکری ووڈ کا جی آئی ہے. سر کشمیر کرافٹ میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے ڈپلیکیٹ مال بیچ کے اس کو خرابی کر لیا جس کو اب چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی حد تک کامیاب بھی رہے ہیں. لیکن یہ جو ڈپلیکیسی ہے اس پر پوری طرح سے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک تو جو ہم نے سلسلہ کیا ہے جی آئی کا. دوسرا ہمارا ایک ونگ ہے کوالٹی کنٹرول ونگ جس کا مینڈیٹ ہے کہ انسپیکشنز کرنا. تو ہم وقفے سے فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم جو ہے چیکنگ کرتے ہیں. ہم ایز اے ڈپارٹمنٹ مشین کے خلاف نہیں ہیں کیونکہ میں ڈائریکٹر انڈسٹریز بھی رہا ہوں. میرے پاس دونوں چارجز بھی تھے ہینڈی کرافٹ کا بھی انڈسٹریز کا بھی. تو جب ہم انڈسٹریز اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں مشین آپ کو پروموٹ کرنی ہے. جب یہاں تو مشین آپ کو تو ایسا نہیں ہے کہ وی آر اگینسٹ مشین بٹ ہماری دقت یہ ہوتی ہے جب مشین میڈ ہینڈ میڈ کے نام پہ بکتا ہے.
تو ہم نے بارہا جو ہمارے ہینڈلوم یہ جو ہے شو روم والے ہیں ان کو بولا یہ بڑا ڈیفیکلٹ رہا ہوگا آپ کے لیے ایز ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اور انڈسٹریز کچھ تو اور. یہ جو ہے آپ سیپریٹلی یہ رکھیں. ایک کسٹمر کو اوپنلی بولے یہ جو ہے یہ پروڈکٹ مشین میڈ ہے, یہ ہینڈ میڈ ہے. ہینڈ میڈ کا یہ ہے کہ جی آئی لیبل ہونا چاہیے, اور جو جی آئی لیبل نہیں ہے وہ مشین میڈ ہے. سو جی آئی لیبل سے کوئی ہماری سیلیبلٹی بڑی ہے؟ آف کورس اگر اس کو ہم کوانٹیفائی کریں تو پچھلے 1-2 سالوں میں جب سے ہم نے کارپیٹ کا جی آئی کیا ہے تو کارپیٹ کا ایکسپورٹ بڑھا ہے. اسی طرح جب سے ہم نے پشمینے کا جی آئی کیا ہے تو پشمینے کا ایکسپورٹ اور سیل بڑھا ہے. اور آج کے ڈیٹ میں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم نے ایڈورٹیزمنٹ چلایا, ہم نے پرنٹ کیمپین سٹارٹ کی, ہم نے آڈیو کیمپین ایف ایم کے تھرو ملک میں چلائی, پھر ہم نے ایئرپورٹس پہ کیمپین کی, اور وہ جو ہے سلسلہ اٹ ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس ایکسرسائز. تو آج کے ڈیٹ میں بہت سارے لوگ جو ہیں آج چاہے وہ آرٹیزنز ہو, مینوفیکچررز ہو, ایکسپورٹرز ہو, تو یہ سارے لوگ جو ہیں آج کے ڈیٹ میں یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم کو جی آئی چاہیے. ایک اور اسکیم کا میں ذکر کروں گا جو جی آئی کے ساتھ لنک ہے. تو ان آرڈر ٹو انشور ایکسپورٹ آف جی آئی سرٹیفائڈ پروڈکٹس ڈپارٹمنٹ 10% کا ایکسپورٹ انسینٹیو دیتا ہے. تو دیٹ مینس اگر آپ 1 کروڑ کا جی آئی سرٹیفائڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں گے 10% سے ایڈیشنل ملے گا. تو دیٹ از اندر اسکیم جو ڈپارٹمنٹ نے لانچ کی آفٹر دس پالیسی. تو وہ یہ ہے کہ تاکہ ایکسپورٹس ہمارے جو ہے انہینس ہو اور جینوئن جو ہے ایکسپورٹس ہوں, اور مطلب جب جینوئن کرافٹ ہوگا تو جینوئن کرافٹس مین ہی بنائے گا. تو انشور کریں کہ یہ ایک جینوئن ایکو سسٹم ڈیولپ ہو. شاہ صاحب, میں نے کچھ دکانداروں سے بات کری تھی, میں انہوں نے ٹورزم کا پروگرام کر رہا تھا پروڈیوس, تو میں نے ان سے کہا آپ ڈپلیکیٹ کیوں بیچتے ہو, یہ آپ اپنے ہی کرافٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مارتے ہو. تو انہوں نے کچھ لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی, جیسے ایک نے کہا کہ ہمارے پاس جب کسٹمر آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے 300 روپے کا شال دکھاؤ. اب میں اس کو کشمیر کا شال کون سے 300 روپے میں دے دوں؟ تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ صاحب یہ کشمیر کا آپ کو اس ریٹ میں نہیں ملے گا, لیکن باہر کا کچھ ہے ہمارے پاس دوسرے اسٹیٹ کا, تو وہ لے لیجئے. کہا وہ لے لیتے ہیں 400-500 روپے, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کو گفٹ دینا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں یہ 2-2.5 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. تو اس لیے ہم اس میں 100-150 روپے کماتے ہیں, تو ہمارا بھی چلتا ہے. تو اس سچویشن کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے جو اوتھینٹک ہینڈی کرافٹ ہے تو اس کا بائر الگ ہوتا ہے, اور کامن بائر جو ہے وہ سستا چاہتا ہے. جی. تو نیچرلی سستا جب ہوگا تو مشین میڈ اور جس کی لائف کم ہوگی. جی. ہم چاہتے ہیں کہ جو جینوئن بائر ہے اور جو ہائی سپینڈنگ ہے اسے جینوئن چیز دی جائے. جی جی جی. تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں مشین کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے اس کو چیٹ نہ ہو. اگر وہ چاہتا ہے ہینڈ میڈ ہو تو اس کو ہینڈ میڈ ہی دیا جائے. کریکٹ. اس کو ہینڈ میڈ کے نام پہ مشین میڈ نہ دیا جائے. صحیح بات. تو ہماری دقت وہاں پہ ہوتی ہے. جی جی. تو ہم اسی لیے جو ہے مشین میڈ سٹف کنفیسکیٹ بھی نہیں کرتے. ہم پینلائز دکانداروں کو کرتے ہیں کہ انہوں نے سیپریٹلی رکھا نہیں ہوتا ہے. اچھا. انہوں نے مکس کیا ہوتا ہے. کریکٹ. اگر وہ ایک ونڈو رکھیں گے مشین میڈ یہ ہے, اس پہ ایک ٹیگ لگائیں گے یہ مشین میڈ ہے, اور دوسرا ونڈو یہ ہے کہ یہ ہینڈ میڈ ہے. بالکل صحیح بات. صحیح بات. تو اس سے جو ہے کسٹمر مسلیڈ نہیں ہوگا, لیکن ڈیلیبریٹلی کسٹمرز کو مسلیڈ کیا جاتا ہے. جی. تو ہینڈ میڈ وہ مانگتا ہے, اس کو مشین میڈ دیتے ہیں. جی. تو وہاں پہ ہماری دقت ہوئی. ہم نے بہت سارے شو رومز کے خلاف ایکشن بھی لی ہے. ایک آدمی کو تو میں نے بلیک لسٹ بھی کیا تھا. جی. تو میری استدعا یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنا کاروبار خراب نہ کریں, اپنی امیج نہ خراب کریں. اگر آپ کو مشین میڈ بیچنا ہے تو مشین میڈ بول کے بیچے, ہینڈ میڈ بیچنا ہے تو ہینڈ میڈ ہی ہونا چاہیے. شاہ صاحب, ای پلیٹ فارمز کی آپ بات کی, آپ نے کہا کہ ای پلیٹ فارم کے ساتھ آپ نے کافی لوگوں کو جوڑ دیا ہے, اور شاید نہیں ابھی ایکسرسائز سٹارٹ ہو رہی ہے. تو کیسے سلسلہ چلتا ہے ای پلیٹ فارمز کے کو جوڑنا؟ بہت سارے اگر آپ آج کے ڈیٹ میں دیکھیں گے ای کامرس پلیٹ فارم, چاہے امیزون ہو, فلپکارٹ ہے, منترا ہے, تو ان پہ ہمارا کشمیر کا سٹاف بیچتے ہیں لوگ. لیکن اس کے لیے ایک بیسک سکل اور بیسک ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ای کامرس پلیٹ فارم کے لیے آپ کو پروڈکٹ شوٹ کرنا ہے, جی ایس ٹی نمبر نکالنا ہے, جی ایس ٹی ریٹرنز بھرنے ہیں, پھر آپ کو کوریئر کمپنی کے ساتھ کرنا ہے, پھر پیکیجنگ پہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک تھوڑا ٹیکنیکل ایشو بن جاتا ہے. ایک آرٹیزن کے پاس اتنا نہ تو اتنا ٹائم ہی ہے اور نہ وہ اس جھنجٹ میں پڑنا چاہتا ہے. تو اسی لیے جو ہم ای کامرس پلیٹ فارم پہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ ہم اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ دیں گے ایک آرٹیزن کو. جب ہم یہ سپورٹ دیں گے تب جا کے وہ جو ہے تیار ہوگا ای کامرس پہ آنے کے لیے. ابھی ای کامرس پلیٹ فارم پہ کشمیر آپ نہیں ہے, اس پہ مطلب انڈیویجول لیول پہ ہو سکتا ہے. نو ہم ڈپارٹمنٹ لیول پہ کام
کریں گے اس پہ. ہم نے ابھی کچھ دنوں میں کنٹریکٹ بھی ایوارڈ ہوگا جس میں ایک کمپنی ہم ہائر کریں گے جو یہ ای کامرس بنا کے دے گا اور یہ سارا سپورٹ جو ہے آرٹیزن کو دے گا وچ انکلوڈس جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں کچھ ڈپارٹمنٹس نے ای کامرس پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی تو وہ فیل ہو گیا کیونکہ آرٹیزنز نے جڑنا نہیں مانا. کیونکہ اگر آپ آرٹیزن کو بولیں گے آپ کو جی ایس ٹی نمبر بھی نکالنا ہے, جی ایس ٹی ریٹرن بھرنا ہے, پھر اس کے بعد یہ ساری جھنجٹ لگے گی, وہ بولے یہ جھنجٹ ہے. تو یہ جب ہم اس کو سپورٹ پورا دیں گے, جو ڈپارٹمنٹ ہی اس کا جی ایس ٹی نمبر نکال کے دے گا, جی ایس ٹی ریٹرن بھی بھر کے دے گا, اس کے بعد پروڈکٹ شوٹ بھی کر لے گا, اس کے بعد اس کو مائکرو کریڈٹ کی فیسلٹی بھی مہیا کرے گا اور اس کو کوریئر کمپنی کے ساتھ جوڑے گا بھی. اور ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پہلے اس معاملے میں, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارا جب ہم اس کو ریڈی میڈ پیکیج دیں گے, بولیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے, اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہی یہی ہے کہ آرٹیزن کو سپورٹ کرنا. جب ہم یہ سارا کریں گے تب جا کے وہ ولنگلی آئے گا. تو میرا تو یہ ہے کہ پہلے ہم جو ہے ایوارڈیز ہیں ہمارے ان کو پہلے لائے, یہ 200-300 لوگ ان کو چڑھائے, پھر جا کے دھیرے دھیرے باقی لوگوں کو بھی چڑھائے. لیکن سارا سپورٹ آرٹیزن کا کام ہے بیچارے کا وہ اپنا پروڈکٹ بنانا, باقی جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا. تو وہ سپورٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے اور وہ ہم دے کے اس چیز کو انشور کریں گے یہ سکسیسفل جو ہے پروجیکٹ رہے. شاہ صاحب ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو جی. ہیلو جی اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ میں نے کہا میں نے تعارف دیجیے عبدالرشید فرام گاندربل. جی رشید صاحب پوچھیے اپنا سوال. وعلیکم السلام. ہیلو جی اپنا سوال پوچھیے رشید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. ایسا عرض ہے جی تم وچھو ٹی وی پہ پنہ کت تھی کرو اس سوال تو اس کرو براہ راست کت. اچھا اچھا سوال رہتا ات پہ سوال کہ اگر زن ونکس ییر دستیاب زیادہ بیس سا یہ آج زیادہ رچان تیر تہ وغیرہ یہ پرانس زمانس میں زبردست ییر دروگ تہ پونس دِوان. آج آپ نے کون سا ایک کام کیا کہ وہ اب وہیں گرا ہے, کہیں کوئی اٹھاتا ہی نہیں. کیا اب تک نوز برو گب بناوان نمد بناوان نمد خاص طور بناوان سہ گو گوبی. ات گوس نا ات سکیم گوس کھانا توجہ دن یُتھ ییر گرن من پیوان تیر رچان تمن تہ واتہ کھانا سہولت. نتہ یتھے پٲٹھۍ یہ وننُے یوت گژھان تو بیٚیہِ دوٚیِم سوال بیٛاکھ اتھ سۭتۍ بہٕ چھُس کران بہٕ چھُس بڑٕ مشکوٗر محمود صٲبُن تہٕ مگر اکھ چیٖز چھُم عرض آسان درمیان دٲری کۭژاہ گٔے ختم یِمن کامٮ۪ن منٛز. کیٛازِ تۄہہِ چھُو وٕچھمُت سُہ ڈراما تٔمۍ تُہۍ پتہٕ گُلۍ زٕ پانس 50,000 رۄپیہِ نی بیٚیہِ تِم تٔمۍ سٕنٛدۍ درمیان دارن انعام ہُہ ژٔٹۍ پانس پتہٕ گُلۍ زٕ. وٕنکیٚس ما چھُ سُہ دور چالوٕے تیٚلہِ کیٛاہ چھُ فٲیدٕ یِم چیٖز یہِ ڈپارٹمنٹ چلاوُن باقٕے چیٖز چلاوٕنۍ اتھ گوٚژھ کینٛہہ خاص توجہ دیُن. ییٚتہِ چھُ باسان چینج اَتٮ۪ن باسان کٕہٕنۍ. خاص طور اگر پنُن پروڈکٹ چھُ اَتہِ تیر ونکیٚس چھِ رچان زیادٕ تیر بےکٲری گٔے زیادٕ. چلیے سر شکریہ. کٕہٕنۍ دِوان اتھ خٲطرٕ گوٚژھ کانٛہہ چیٖزا گژھُن. نتہٕ چھُ یہِ بٔلۍ ہنگتہٕ منگس منٛز ناوا پکناوُن پتہٕ چھُم ضروٗرت پیٚوان. شکریہ سر. یہند سوال ییر موٗل ییٚتہِ اوس اکھ ادارہ اکھ وول بورڈ ٲسۍ تَتھ دپان یا شیپ ہسبنڈری چلاوان سُہ گوٚو بنٛد. تمہِ سۭتۍ تِم ٲسۍ ہٮ۪وان ییر کہِ تِمو چوٗنٛکہِ سُہ یہِ ادارٕ سُہ اوس کارپوریشن تِمن گوٚو کھسار وسار سُہ گوٚو بنٛد. تہٕ تمہِ سۭتۍ گٔے کٲم کہِ مارکیٹس منٛز چھنہٕ کانٛہہ ایجنسی گورمنٹ ایجنسی یُس ییر ہیٚیہِ. تہٕ واریاہ لُکو بوٗز اسہِ تہِ کہِ ییرس چھُنہٕ یِوان تیُتھ ونکیٚنس. برونٛہہ ٲسۍ نہٕ قٲلیٖن تہِ بنان قٲلیٖن تہِ ونکیٚنس تہِ بنان. سۄ چھِ اکھ الگ اگر أسۍ وٕچھو شفٹ ہو گئے سلک پہ. نہیں میں یہ جو ہے پہلے اگر أسۍ ووٗلٕچ کتھ کرو ووٗلس ٲسۍ نمدٕ تہِ بنان تہٕ کارپیٹ تہِ بنان. نمدٕ ایکسپورٹ اوس نمتہٕ برونٛٹھ اسہِ پشمیٖن تہٕ کارپیٹ کھۄتہٕ زیادٕ. یِم فِگٲرٕس اسہِ ڈپارٹمنٹس منٛز چھِ 400-500 کرور اوس نمتس منٛز 400 کرور یُس آز واریاہ زیادٕ ویلیو. نمدٕ کیٛازِ گوٚو ییٚتہِ بنٛد وۄنۍ تہٕ سُہ اوس گژھان ایکسپورٹ. پتہٕ ییٚلہِ سانوٕے لُکو تتھ الٹریشن کٔر نہ ووٗلہٕ بجائے ترووس پتہٕ کاٹن کیٛاہ ترووس تہٕ ود دا رزلٹ سُہ مارکیٹٕے گوٚو ختم. آج کے ڈیٹ میں ہم بہت کم. سر نمدہ آج کل کوئی بناتا ہی نہیں. نمدہ اس لیے نہیں بناتا کیونکہ ہم نے اپنا نام ہی خراب کیا ان دنوں 90s میں جب ہم نے وول کے نام پہ کچھ اور بیچا تو اس وجہ سے یہ صنعت ختم ہو گئی. اب اس چیز کو کیسے ہم ریوائیو کریں آج کے ڈیٹ میں تاکہ ڈسٹریس سیل نہ ہو. یہ جو کہہ رہے ہیں شیپ بریڈرز کو اچھا جو ہے اس کا ریٹ ملے. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمیں وول بینک سینکشن کیا جس سے ہم وول انڈیویجول فارمر سے خریدیں گے اور اس سال سے ہم یہ سلسلہ سٹارٹ کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک بشیر صاحب کے لیے اچھی خبر ہے اور ہمارا ایک UNDP
میں ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ ہم وول کی واشنگ کارڈنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ فنشنگ بھی ہوتی ہے ٹویڈ کی. تو اس فیسلٹی کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم وول کی پروسیسنگ یہاں کریں. انفارچونیٹلی یہاں پہ لوگوں نے جو پرائیویٹ انٹرپرینرس ہیں وول سیکٹر میں انویسٹ نہیں کیا ہے اور سارا ہمارا وول جو ہے باہر جاتا ہے امرتسر لدھیانہ جہاں پہ وول کی پروسیسنگ ہوتی ہے جبکہ یہاں پہ وول ابنڈنٹلی اویلیبل ہے. تو یہاں کے لوکل انٹرپرینرس کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اس سیکٹر میں کافی جو ہے اپارچونیٹیز اویلیبل. سر یہ آپ کو چاہیے تھا ڈائریکٹر انڈسٹری جب آپ تھے تب آپ کو اس کو دھیان دینا تھا. انڈسٹریز میں بھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ جب آئے گی پرائیویٹ کارخانے لگیں گے تب جا کے جو ہے یہ ہوگا. اب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہمارا UNDP کی فیسلٹی ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. وول بینک سے ہم سپورٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے وول بینک سینکشن کیا ہوا ہے تو ہم بھی خریدیں گے ان سے وہ بھی خریدیں گے. اور ہم جو ہے واشنگ کے بعد ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں نمدا مینوفیکچررز کو تاکہ وہ یوز ہو. ہمارے ساتھ سر. ہلو جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں عیدگاہ سبھاگل سے فیاض احمد بول رہا ہوں سر. جی فیاض صاحب. جی میں محمود صاحب کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. جی جی جی. البتہ ایک چیز ہے جو کشمیر ہینڈی کرافٹ یہ نیست نابود کیوں ہو گیا اس کا کیا مین کارن ہے؟ نہیں ایسی کیا بات ہے سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک ہے. ایکچولی جو را مٹیریل باہر سے آتا ہے یہ بہت مہنگا ہے سر. اچھا. اور جب یہاں لاتے ہیں یہ مہنگے دام بیچتے ہیں لوگ. اس میں کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے یا گورنمنٹ نہیں لاتی ہے اپنی جانب سے. یہی وجہ ہے کہ اکہ وقت کرن سن سند اتھ ہسا جیون سن سند اتھ مگر حالات وت تم بچار آج پٹن پہ پلو کٕنان یا آٹو چلاوان تم سن سند اتھ وت ییٚلہِ زرِ مبادل اوس یِوان تیٚلہِ ٲس کنٹری چلان سٲنۍ. مگر حالات گٔے کِہیٖنۍ تِم بچار گٔے تیٖتۍ غریٖب کہ تم چھنہٕ پانس تہِ ہٮ۪کان زیٖنِتھ. ؤنۍتو کیٛاہ وجہ چھُ جناب تُہۍ فرمٲیتو. را مٹیریل بینکس کو بنانا بہت ضروری ہے. اچھا را مٹیریل بینک چلان یہ باغیلی مردان خانس مز یس را مٹیریل فار کارپیٹ سے دیوان مگر ات چونکہ کارپیٹ کا جو ایکسپورٹ فگر ہے میں نے آپ کو بولا 300-400 کروڑ کا ہوتا ہے تو را مٹیریل کی زیادہ کھپت ہے تو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں لاتے ہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس میں ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جو را مٹیریل دیتی ہے NHDC تو ان کے بھی 1-2 را مٹیریل ڈیپوز یہاں چلتے ہیں. اب سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ را مٹیریل مہنگا ہو گیا آگے ان کو شاید اتنا ریٹ را مٹیریل. دیکھیے را مٹیریل کی ایکسیس پرووائڈ کرنا بہت سارے محکموں کی ذمہ داری ہے اور دینا بھی ہے. ہم نے اور زیادہ را مٹیریل بینکس اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. میں ایکنالج اعتراف کرتا ہوں کہ را مٹیریل بینکس اور ہونے چاہیے تاکہ جو ہے ایزیلی اویلیبل ہو. اسی لیے میں نے آپ کو بولا کہ پشمینہ بینک وول بینک یہ 1-2 بینکس جو ہے را مٹیریل کے ہم نے یہاں پہ لائے ہیں. اور زیادہ جو ہے اس سے جو ہمارا اتنا کیونکہ 3-3.5 لاکھ آرٹیزنز ہیں تو اس میں بہت زیادہ را مٹیریل بینکس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. سر نمدا ریوائیو کرنے کے لیے کوئی ایفرٹس ہو رہے ہیں آپ؟ دیکھیے نمدے کے بارے میں نے یہ بھی بولا کہ آپ کو کہ ہماری جو فیسلٹی ہے وہاں پہ واشنگ ہوتا ہے جو ونس اٹس واشڈ تو نمدا بنتا ہے. اب نمدے میں جو ہے نمدے کا کافی کنٹری مارکیٹ نہیں کیونکہ کنٹری میں جو ہے گرمی رہتی ہے تو یوزولی کنٹری میں پریفر نمدا نہیں کرتے تو اس کا مارکیٹ اوورسیز مارکیٹ ہے. تو ابھی جو ہے لاسٹ ایئر ہمارا جو ایک ایکسپورٹر ہے جس نے ایک بہت بڑی کنسائنمنٹ جاپان بھیجی جس کو ہمارے MOS جو یونین منسٹر ہے انہوں نے فلیگ آف کیا. تو نمدے میں ایک ہولسٹک پروگرام چل رہا ہے اور کوئی ہمارے پاس نمدے کے تھرو ہمارے اپنے سینٹرز میں بھی نمدا میکنگ ہو رہی ہے. لیکن اسینشلی پھر ہم کو اوورسیز مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا ہے. ابھی بنا رہے ہیں نمدا؟ ہاں جی بن رہے ہیں. نہیں دیکھیے یہاں ایک نمدگر محلہ میں خود گیا ہوں میں نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے. تو ہمارا ادھر کارخانہ بھی چل رہا ہے نواٹا ایریا میں نمدے ابھی بھی بنتے ہیں. پھر ہماری ایک وہ عارفہ ہے
اس نے نمدہ میں انوویشن بھی کی ہے. پھر ہمارا ایک فاروق ہے جس نے وہ ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی تھی. نمدے میں انوویشنز کی بھی ضرورت ہے, بیگس بنانے کی ضرورت ہے, باقی چیزیں ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے. مینلی اوورسیز مارکیٹ کو یہ جو ہے ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پھر سے ہم جو ہے ایکسپورٹ جو ایک ٹائم میں 400 کروڑ 90s میں تھا اس چیز کو اچیو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے تھوڑا سا وہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ ایروڈ ہو گیا, اس کو ریبلڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے ہم نے نمدے میں بھی جی آئی ٹیگنگ یہ QR کوڈ لایا ہے اور ہم سرٹیفائی کرتے ہیں نمدے کو بھی. ہلو ہلو جی جی ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے؟ محمد موسا ملک جی رجلی پورہ پٹن پیٹ جی ملک صاحب تقریباً 2 ؤرین زیرس 2 کوئنٹل تیل 7 اچھا 15 پہ 20 رۄپیہِ دِوان کِلوَس. اہن حظ 15 پہ 20 رۄپیہِ دِوان کِلوَس اَتہِ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ سوال؟ سوال چھُ اَسہِ گوٚژھ مارکیٹس منٛز مطلب حظ گوٚژھ کٲم تَتھ سُہ یہِ حظ گوٚژھ گژھُن مطلب قٲلیٖن مطلب نمدٕ ٲسۍ بناوان باقٕے چیٖز مطلب وٕنکٮ۪س نہ چھُنہٕ تَتھ نِوٲنی کانٛہہ ییر. سر ہاں وہی میں نے اس سوال کو پہلے بھی ایڈریس کیا کہ اس ٹائپ ڈسٹریس سیل ہوتی ہے, وول بورڈ بند ہونے کی وجہ سے ڈسٹریس سیل ہو رہی ہے, اور اس چیز کو جو ہے ہم ایڈریس کریں گے تھرو جو وول بینک سینکشن ہوا ہے, چاہے وہ ہمارا سینکشن ہوا ہے, شیپ ہسبنڈری کا بھی ہوا ہے, اور جو ہے ہولسٹک پروگرام میں بھی اس کو ایڈیشنلی جو ہے کاسٹ والے بھی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو 2-3 محکمے اکٹھے انشور کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے اس سیزن میں ڈسٹریس سیل نہ ہو, ایٹ لیسٹ ان کو. محمد صاحب ہمارے کافی سارے جو ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ یوتھ ہیں وہ کشمیر آرٹ کی طرف نہیں جاتے, کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے, ایک ڈیولپمنٹ ویری ریسنٹلی جو میں نے دیکھی ہے وہ ہے کہ ہمارے بچے ای کامرس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے ہینڈلز ہیں, کشمیر باکس ہے جو ای کامرس پلیٹ فارم ہے اور ہینڈی کرافٹ مارکیٹ کر رہا ہے, کشمیر آرٹیزن ہے, کشمیر اوریجن آفیشیل, بہت سارے ایسے ہیں. اگر آپ انسٹا مائنوٹلی دیکھیں گے تو آپ کو کئی سو ہینڈلز ملیں گے جو ہمارے پڑھے لکھے بچوں نے بنایا اور ہینڈی کرافٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. سر ہمارے پاس کوئی کشمیر آرٹس کوالٹی کنٹرول ایکٹ ہے کچھ؟ جی کوالٹی کنٹرول ایکٹ ہے ہمارے پاس, اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے ہم مارکیٹ میں چیکنگ بھی کرتے ہیں, اور جو ہے ہم جو فائن امپوز کر رہے ہیں وہ بیکاز آف دا کوالٹی کنٹرول ایکٹ. آپ کے پاس کوئی اپنا آپ نے سینسس کروایا ہے کہ کتنے لوگ کشمیر آرٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ پہلے ہی بولا کہ 3.5 لاکھ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹ ہے جن کی ہم نے رجسٹریشن کی ہے سارے آرٹس میں. جی جی. لیکن ہم نے ایک سینسس کروایا جس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ بھی پتہ لگایا کہ ایک تو جو ایکٹیو کرافٹس مین ہے اور جو ابھی پریکٹائزنگ آرٹسن نہیں ہے. تو جو فگرز ہمارے پاس آئے کہ کوئی 7 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے جو ہینڈی کرافٹ کا سکل یہاں جانتے ہیں. سر ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں ہے ویمنز ریلیٹڈ. جی ہمارے یہاں بہت پہلے پشمین کی کتائی ہوتی تھی جی, اور جگہ جگہ دکانیں ہوتی تھی. لوگ جو گھروں میں کتائی کرتے تھے اس کا ان کو وہاں پر جا کے امیجیٹلی پیسہ ملتا تھا اور کافی گھر اس پہ چلتے تھے. وہ سلسلہ بند ہو گیا, اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت. دیکھیے اسی لیے میں پھر سے مشین پہ جاؤں گا. یہاں پہ جب سے ہم نے مشین پہ شال بنانا سٹارٹ کیا, یارن مشین پہ بنا, اور اس وجہ سے جو ہماری ہینڈی کرافٹ کی صنعت تھی اس کو کافی دھچکا لگا. آپ کو پتہ ہے کہ گھر گھر میں یہاں پہ جو ہے چرخہ کتائی ہوتی تھی. آج کے ڈیٹ میں جب ہم نے جی آئی ٹیگنگ لائی وہ اس لیے لائی کہ ہے اوتھینٹک ہینڈ سپن ہینڈ ووون شال, تو اس کو ہم جی آئی ٹیگ کرتے ہیں. جی چونکہ جو مشین کا شال ہے تو ہم نے کوشش یہ کی کہ یہ میسیج بھیجے اکراس دا سوسائٹی کہ وائی پیپل شوڈ ناٹ پرچیز مشین میڈ شال. تو میں تھوڑا سا اس کو یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ وائی جو ہم کیوں نہ خریدے. وہ پشمینے کا دھاگا بہت باریک ہوتا ہے, بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, تو اس کو آپ مشین پہ نہیں کاٹ سکتے. تو اس کو سبوینٹ کرنے کے لیے ایک دھاگا پشمینے کا اور ایک دھاگا پلاسٹک کا آتا ہے.
تو یہ تار بنتی ہے، اس تار سے شال بنتا ہے. اب شال میں آپ کا 50% پلاسٹک ایڈ ہے، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ لوگ کاربنائز کر کے اس پلاسٹک کو نکالتے ہیں، تو اس شال میں جھریاں پڑتی ہیں، گیپس ہو جاتی ہیں، تو اس گیپس کی وجہ سے 6 مہینے میں شال شرنک ہو جاتا ہے اور بابلنگ ہو جاتی ہے. اور جب یہی کسٹمر کو بیچا گیا ان دا نیم آف ہینڈ میڈ، تو وہ بولتا ہے یہ میں نے کیا خریدا، اس سے ہمارا جو ہے ٹرسٹ فیکٹر ایروڈ ہو گیا. تو اسی لیے ہم یہ بولتے ہیں کہ ہمارا جو آتھینٹک ہینڈ سپن ہینڈ ووون شال تھا، وہ اگر اس کو آپ نیپتھلین لگا کے رکھیں گے تو 100 سال چلے گا. اور اس کی وارمت اور اس کا فال جو ہے الگ ایک اس کی اپنی ایک ٹچ. ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، مجھے اوپر سے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کیجئے، بالکل ٹائم نہیں ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. لیکن میں آپ سے پھر ایک بار یہ درخواست کروں گا کہ عورتوں کا یہ جو سلسلہ تھا اس کو پھر سے چالو کریں. وومین ہیو بین اے ویری امپورٹنٹ انٹیگرل پارٹ آف اور ہینڈی کرافٹ ایکو سسٹم. اسپننگ جو ہماری تھی تو وہ وومن نے ہی عورتوں نے ڈرائیو کی، اور اس پہ گھر بنے ہیں، کیریئرز بنے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ سر. تھینک یو. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.